ان سے ایما کا جو عشق ہے بہت مشہور ہے، انہوں نے اپنے خطوط میں اعتراف کیا۔ خیر، جیسا کہ محترمہ سفیر پاکستان اقبال حیدر صاحب اور تمام سامعین، چونکہ ہمیں کہا گیا کہ مختصر وقت میں کر دیں تو میں کوشش کروں گا، زیادہ نہیں ہے، فکری مکالمہ ہے۔ مشرق و مغرب کے دو عظیم مفکرین علامہ محمد اقبال اور یوہان وولفگانگ فان گوئٹے آج اس علمی و ادبی محفل میں جرمنی کی سرزمین پر، جہاں یوہان وولفگانگ فان گوئٹے کی فکری خوشبو آج بھی محسوس کی جاتی ہے، مجھے اس موضوع پر اظہار خیال کا شرف حاصل ہو رہا ہے کہ مشرق و مغرب کے دو عظیم مفکرین علامہ محمد اقبال اور یوہان وولفگانگ فان گوئٹے کی فکری مماثلت اور ادبی عظمت یہ محض دو شاعروں کا تقابلی مطالعہ نہیں، بلکہ دو تہذیبوں، دو فکری روایتوں اور دو روحانی جہانوں کے درمیان ایک ایسا مکالمہ ہے جو انسانیت کو قریب لانے کی دعوت دیتا ہے۔ گوئٹے نے مشرق کو صرف کتاب میں نہیں پڑھا، بلکہ اسے دل سے محسوس کیا۔ انہوں نے فارسی زبان سیکھی، حافظ شیرازی کے کلام کا مطالعہ کیا اور اپنی لازوال تصنیف اوسٹ پلس دیوان ویسٹ، یہ ہم کو اقبال صاحب نے پریکٹس کرایا، پتہ نہیں میں نے صحیح کہا ہے کہ نہیں، کہ ذریعہ مشرق و مغرب کے درمیان ایک فکری پل تعمیر کیا۔ ان کے نزدیک ادب قوموں کو تقسیم نہیں کرتا، بلکہ ایک دوسرے سے متعارف کراتا ہے۔ دوسری طرف علامہ محمد اقبال نے مغرب میں تعلیم حاصل کی، جرمن فلسفے کانٹ، ہیگل، نیتشے اور برگسا سمیت متعدد مغربی مفکرین کا گہرا مطالعہ کیا، مگر اپنی فکری بنیاد قرآن حکیم اور اسلامی روایت کو بنا۔ اقبال نے مغرب کی علمی ترقی کو سراہا، لیکن اس کی مادہ پرستی، استحصالی سیاست اور روحانی خلا پر تنقید بھی کی۔ یہ حقیقت کم لوگوں کے علم ہے کہ اقبال گوئٹے سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے اپنی فارسی مصنوعی پیام مشرق کو گوئٹے کو اوسٹ دیوان ویسٹ کا فکری جواب قرار دیا۔ گوئٹے نے مغرب سے مشرق کی طرف سفر کیا تھا، جبکہ اقبال نے مشرق سے مغرب کی طرف مکالمے کا دروازہ کھولا۔ یہ دونوں کتابیں دراصل تہذیبوں کے درمیان احترام، مکالمے اور باہمی سیکھنے کی علامت ہیں۔ گوئٹے اور اقبال دونوں انسان کو کائنات کا مرکز نہیں بلکہ اس کی ذمہ دار امانت سمجھتے ہیں۔ دونوں کے نزدیک علم کا مقصد اقتدار نہیں بلکہ انسان کی اخلاقی اور روحانی تعمیر۔ اقبال فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ یہ صرف ایک شعر نہیں بلکہ انسان کو اپنی صلاحیتوں، کردار اور ذمہ داری کا احساس دلانے والا ایک آفاقی فلسفہ ہے۔ گوئٹے اپنے شہر آفاق ڈرامے فاؤسٹ میں انسان کی بے قرار جستجو کو بیان کرتے ہیں۔ فاؤسٹ مسلسل علم، حقیقت اور کمال کی تلاش میں، اقبال بھی انسان کو سکون نہیں بلکہ مسلسل حرکت، تخلیق اور جد و جہد کا پیغام دیتے ہیں۔ یوں فاؤسٹ اور مرد مومن دونوں انسانی ارتقاء کی مختلف مگر باہم مربوط علامتیں ہیں۔ دونوں مفکرین اس بات کو متفق دکھائی دیتے ہیں کہ تہذیبیں تصادم سے نہیں بلکہ مکالمے سے آگے بڑھتی ہیں۔ آج جب دنیا مذہبی انتہا پسندی، جنگوں، تعصبات اور تہذیبی کشمکش کا شکار ہے، گوئٹے اور اقبال کا مشترکہ پیغام پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا۔ گوئٹے نے کہا تھا کہ ادب عالم ویلٹ لیٹر ٹور ہی مستقبل کا راستہ ہے، جبکہ اقبال نے پوری انسانیت کو ایک خاندان قرار دیتے ہوئے فرمایا، افرنگ کی رگے جاں پنج یہود میں ہے، مشرق کے جسم ہے روح امم کا درد۔ اور پھر وہ انسان کو نفرت کے بجائے محبت، تقسیم کے بجائے اتحاد اور جمود کے بجائے عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ میرے نزدیک اگر گوئٹے ادب عالم کے معمار ہیں تو اقبال فکر عالم کے معمار ہیں۔ گوئٹے نے تہذیبوں کو ایک دوسرے سے
متعارف کرایا اور اقبال نے انسان کو اس کی اپنی عظمت سے آشنا کیا۔ آج جرمنی میں بیٹھ کر اقبال کو یاد کرنا محض ایک ادبی تقریب نہیں بلکہ دو عظیم تہذیبوں کے درمیان احترام، مکالمے اور مشترکہ انسانی اقدار کی تجدید ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم گوئٹے اور اقبال کے اس فکری رشتوں کو نئی نسل تک پہنچائیں تاکہ آنے والا کل نفرت، تعصب اور تقسیم کے بجائے علم، محبت اور انسان دوستی کا کل بن سکے۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام علامہ اقبال کو ان اشعار پر کرتا ہوں کہ جو آج بھی انسانیت کے لیے امید کا پیغام ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ آئیے ہم گوئٹے اور اقبال کے اس فکری مکالمے کو صرف کتابوں تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنی زندگی، اپنے معاشرے اور اپنے عالمی رویوں کو حصہ بنائیں۔ بہت بہت شکریہ۔